مسئلہ مما رزقناہم ینفقون، 11ویں فاتحہ، تیجا، 40واں وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں۔ 11ویں شریف بھی، فاتحہ بھی، تیجا شریف بھی، 40واں وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں۔ 11ویں فاتحہ، تیجا، 40واں کنز الایمان، بادشاہ مملکت مولوی نعیم الدین مراد آبادی۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کی اس آیت کی تشریح ہے۔ اس مما رزقناہم ینفقون کی مد کے اندر شامل ہے، جبکہ 11ویں ہو، فاتحہ ہو، تیجا ہو، 40واں ہو، اس کا ثبوت شریعت محمدیہ میں کسی اعتبار سے بھی نہیں ہے۔ ثبوت کس چیز کا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے، مرنے والے کے لیے، ثواب کے لیے کوئی عمل بھی آپ کر سکتے ہیں، خواہ تلاوت قرآن کریم سے ہو، ذکر اذکار سے ہو، مالی طور پر ہو، آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، چونکہ ان اعمال کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والے کے لیے سورۃ یاسین پڑھا کرو۔ جب یاسین پڑھ سکتے ہیں تو باقی قرآن کریم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حاضر ہوئے، آقا اماں فوت ہو گئی ہے، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اس کے لیے کنواں کھدواؤ تاکہ اس کے پانی لوگ پئیں اور آپ کی اماں کو ثواب ملے۔ اب یہ صدقات جتنے بھی ہیں ایصال ثواب کے لیے جائز ہیں، لیکن 11ویں کے نام سے، تیجے کے نام سے، 40ویں کے نام سے اس کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے۔ اب پہلا حوالہ تو میں خود مولوی احمد رضا کی کتاب احکام شریعت سے، ضمیمہ کھولیں آپ، صفحہ نمبر 9، مولوی احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، امام بزازی وجیز میں فرماتے ہیں، یکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الاسبوع، یعنی میت کے پہلے یا تیسرے دن یا ہفتے کے بعد جو کھانے تیار کرائے جاتے ہیں سب مکروہ و ممنوع ہیں۔ احکام شریعت حصہ سوم، صفحہ 315، ناشر شبیر برادر، احکام شریعت، مولوی احمد رضا خان کی یہ کتاب ہے۔ فرماتے ہیں پہلے دن میت کا کھانا، تیسرے دن، ہفتے کے بعد جو کھانے ہیں، تیسرا دن تیجا ہو گیا۔ ہفتے کے بعد ہر علاقے میں بدعت مختلف ہوتی ہے، کہیں جمعراتہ ہوتا ہے، جمعرات کو 10واں ہوتا ہے، ہفتے کے بعد 40واں ہوتا ہے۔ امام وجیز فرماتے ہیں یہ سارے مکروہ اور ممنوع ہیں، یہ مولوی احمد رضا خان صاحب خود فرما رہے ہیں۔ اب احمد رضا خان یہ کہتا ہے، احمد رضا خان کا ترجمان مولوی نعیم الدین کہتا ہے یہ سارے قرآن کی اس آیت میں شامل ہیں۔ اب آپ بولیں مولوی جی یہ تحریف ہے یا تعویل ہے؟ اب معنی بتا دوں۔ تعویل کہتے ہیں ظاہر معنی کو غیر ظاہر معنی کی طرف لے جانا لیکن وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ تحویل کہتے ہیں ظاہر معنی کو غیر ظاہر معنی کی طرف لے جانا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اس کو تحریف کہتے ہیں۔
اب یہ تعویل ہے یا تحریف ہے؟ جی اب آپ کہتے ہیں مولوی ایسے ٹھونستے ہیں، مولویوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے جی۔ غیر ظاہر معنی تیجا ساتواں سمجھ نہیں آ رہا تھا، غیر ظاہر ہے، اس نے مراد لیا ہے، لیکن نہ قرآن سے تیجا ثابت ہے، نہ 11ویں شریف ثابت ہے، نہ 40واں ثابت ہے، نہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کے اندر حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہو میگل صاحب فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مجھے جریر بن عبداللہ صحابی کے خاندان کا ایک بندہ ملا، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو کبھی۔ وہ جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم میت کے گھروں میں کھانے کو نوحہ شمار کرتے ہیں، کھانے تو خوشی کے موقع پر ہوتے ہیں، کھانے غمی کے موقع پر نہیں ہوتے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھو حدیث کے موافق نہ 11ویں ہے، نہ تیجا شریف ہے، نہ 10واں ہے، نہ 40واں ہے، اور یہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تفسیر اور تعویل میں فرق ہے یا نہیں ہے، تو ابو عبیدہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا دونوں ایک چیز ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں، معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہیں، تفسیر ہو یا تعویل ہو۔ اب یہ تفسیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تحریف ہے۔ علامہ ابن نقیب کے حوالے سے، مولوی صاحب آپ نہیں تھے، آپ نے کہا تفسیر بالرائے بھی تو ہوتی ہے، آپ نہیں تھے، میں نے بیان کی تھی تفسیر بالرائے۔ میں نے کہا تھا ایک قسم یہ ہے فاسد عقیدے اور نظریے کو، فاسد عقیدے اور نظریے کو ثابت کرنے کے لیے تفسیر کی جائے، اس تفسیر کو اصل قرار دیا جائے اور حقیقی تفسیر کو تابع سمجھا جائے۔ کیا سمجھا جائے؟ تابع۔ اب دیکھیں فاسد عقیدے کو ثابت کیا گیا ہے، جو اصل تفسیر ہے زکوٰۃ والی، صدقات والی، ایثار ثواب والی، وہ بات تو مولوی صاحب نے نہیں کی، لیکن ٹھونس دیا ہے کس کو؟ 11ویں شریف کو، تیجے شریف کو، 40ویں شریف کو، کہ یہ سارے شرفاء ملیں گے تو قرآن کی تفسیر ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو احکام شریعت کا حوالہ۔ فتاوی کلمی ہے احمد رضا خان کا، وہ کہتا ہے یہ ساری ہندوانہ رسومات ہیں۔ کس کی ہیں؟ ہندوانہ رسومات ہیں۔ اور اسی کتاب احکام شریعت کے اندر لکھتا ہے ہمارے دیار ہندوستان میں علامہ حلبی اور علامہ ملا علی قاری نہیں ہے، اگر وہ ہماری ان رسومات کو دیکھتے تو ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے، ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے۔ اب دیکھیں یہ بات واضح طور پہ کی ہے کہ یہ اعمال اچھے نہیں ہیں جن کے بارے میں وہ خود کفر کہہ رہے ہیں۔ یہ اعمال تیجے، ساتویں، 11ویں، بڑی 11ویں اور چھوٹی 11ویں، یہ پھر ایک الگ تفریق ہے۔ ایک بڑی 11ویں ایک ہوتی ہے سال کے بعد جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے جس میں مال زیادہ ہو، جو ہر مہینے مولوی کا پیٹ پلتا رہے، یہ چھوٹی 11ویں ہوتی ہے۔ ہیں ہی مزے یار، مہینے میں 2-4 تو مر جاتے ہوں گے محلے میں، اور بھی کچھ نہیں ہے تو یہ 2-3 مہینے جو ہر سال آتے ہیں نا، میرا تجربہ ہے ان 2-3 مہینوں میں بندے روزانہ مرتے ہیں۔ کبھی اس مسجد میں اعلان ہوتا ہے، کبھی اس مسجد میں اعلان ہوتا ہے، ہر ایک مسجد میں مرنے کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ ان 2-3 مہینوں میں تو مزے ہوتے ہوں گے۔ ایک مسجد کے 3 بندے مر جائیں، 40 دن تک دودھ دیتے ہیں۔ کتنے دن تک؟ 40 دن میں ایک بندہ اور مر جائے، پھر مزے، 40 دن میں پھر ایک اور مر جائے، پھر مزے۔ پھر جمعرات، جی بابا حلوہ بھی کھاتا تھا،
بوڑھی اماں قورمہ بڑی پسند کرتی تھی ماشاءاللہ، پکاتی بھی بڑا لذیذ تھی، ویسا قورمہ ہوگا، ویسا حلوہ ہوگا، جی وہ لاہوری پلاؤ بھی کھاتی تھی جی۔ تو یہ 7 کھانے تیار کیے جاتے ہیں ساتھ ساتھ جمعرات ہیں، اور ہر علاقے کی رسومات مختلف ہوتی ہیں۔ میں نے کل پرسوں آپ کو بتایا تھا جو بدعت ہوتی ہے ہر علاقے کی مختلف، جس طرح گندم کے بیج، گندم کی کومپل کے ساتھ ایک جڑی بوٹی بھی اگتی ہے، ہر علاقے کی مختلف ہوتی ہے، تو بدعت بھی ہر علاقے کی مختلف ہوتی ہے۔ مولوی کے مزے، کیا شان ہے مولوی کی، جو حلوے کھائے گا وہ حق کبھی بتائے گا، کبھی بھی نہیں بتائے گا، سمجھے گا میری روزی کا دروازہ ادھر کھلا ہوا ہے جی۔ کوئی کسی کو 10 روپے دے دینا، وہ صبح شام السلام علیکم حضرت جی کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ صبح شام کھانا آئے، دودھ کا گلاس آ جائے، بچے مر جائیں دودھ بیچتے ہیں جی، بچہ دودھ پیتا تھا، بچہ عجیب شریعت بنائی ہوئی۔ تو احمد رضا خان صاحب اسی احکام شریعت میں لکھتے ہیں، علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ہمارے دیار کے اندر ہوتے اس ہندوستان میں، تو وہ ہماری رسومات کو دیکھ کر کفر کا فتویٰ لگاتے۔ مولوی احمد رضا خان بیچارہ ساری زندگی جو وہی حلوے مانڈے کھاتا رہا، آخر جب مرنے کا ٹائم آیا تو اس نے ایک وصیت نامہ لکھوایا۔ کیا لکھوایا؟ وصایا شریف میرے پاس ہے، یہ اصل میں بنوری ٹون کے کتب خانے میں ہے، مدرسے کے کتب خانے میں، مولانا رب نواز حنفی کی یہ محنت ہے، وہاں سے لیا، اس کو فوٹو کروایا، پھر اسی کو اسی نے چھپوایا۔ وہی ہے جو احمد رضا کے زمانے یعنی اس کی اولاد نے چھپوایا تھا، وصایا شریف۔ اس وصایا شریف کے اندر اپنے دونوں بیٹے حسین اور حسنین کو یہ وصیت کرتا ہے، بیٹا جب میں مر جاؤں تو برف والا ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ میرے نام پہ دینا، برف والا۔ ایسا نہیں ہے کہ مولوی کے پیٹ گرم ہو جائے، مولوی کا پیٹ ٹھنڈا رہے، برف والا۔ اور سیب کا پانی، ہم تو جوس کہتے ہیں نا، تو اس زمانے میں پانی کہتے تھے، سیب کا پانی بھی دینا۔ اور حضرت جی کہتا ہے پلاؤ، مرغ پلاؤ بھی دینا، مرغ پلاؤ بھی دینا، اور کبھی کبھی مرغا بھی پکا کے دینا۔ اور ہندوستانی زبان میں ار کی کوئی دال ہوتی ہے، ار، وہ دال بھی وہ کھاتا ہوگا نا ماشاءاللہ، ہم تو چنے کی دال کھاتے ہیں مدرسے والے جی، اس دال کی بھی وصیت کی، یہ بھی دینا، روزانہ بھی دینا، ہفتہ وار بھی دینا۔ اور یہ بھی کہا کہ میں اپنے خاندان والوں کو بھی یہ کہہ کے جا رہا ہوں، اور بیٹوں سے کہتا ہے جو دین اور مذہب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو مضبوطی سے سامنا، اس کو، تاکہ تمہارا سلسلہ جاری رہے، تمہارا سلسلہ جاری رہے، ان رسومات کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یقولون ما لا تفعلون، جو کہتے ہیں وہ کرتے۔ ادھر کہہ رہا ہے کہ علامہ حلبی اور ملا علی قاری ہوتے وہ ہمیں کافر قرار دیتے، اور جاتے ہوئے وہی کفر والے کاموں کا وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ اتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ ان کے مولوی تھے، مولوی صالح محمد میترانی، ہندوستان میں کچھ شہر ہے وہیں کے تھے، اس کی کتاب ہے تحفۃ الاحباب، اس میں لکھا ہے، یہ سامنے کھانا رکھ کے جو ختم شریف پڑھتے ہیں، یہ دیار ہندوستان کا رواج ہے۔ یہ ختم شریف مجھے بھی آتا ہے، آپ کو تو نہیں آتا ہوگا، ہاں اگر آپ نے کچھ بریلویت کی زندگی گزاری ہے پھر تو آتا ہوگا، کیونکہ میں نے قرآن مجید کو پڑھا ہی بریلوی سے ہے، پڑھا ہی، تو ختم شریف تو ضروری تھا، نماز ضروری سکھائیں یا نہ سکھائیں لیکن ختم شریف تو ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کے جاہل بھی یہ سوال کرتے ہیں ختم پڑھنا آتا ہے نہیں آتا۔ یہاں قبرستان میں جاؤ، بڑے مولوی بھی کھڑا ہے تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا،
ادھر تو لوگ جاہل ہوتے ہیں، قاری صاحب بابا کی قبر پہ پڑھ کے جائیں، او مٹھائی کا ڈبہ نکالے گا یہ لو۔ جب 10 محرم ہوتی ہے نا، یوں سمجھے مولوی کی عید ہوتی ہے، مولوی کی عید ہوتی ہے۔ اب مولوی ختم شریف پڑھ رہا ہے، ساری آیتیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پڑھتے پڑھتے آخر میں کہے گا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یہ لمبا چوڑا ختم ہے، یہ تو میں نے تھوڑا سا اشارہ آپ کو کیا ہے۔ اس بچے کو شاید آتا ہو، پڑھتے ہیں تمہارے گھر میں؟ پوچھ لینا آج کہ ختم شریف کیا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لکھا ہوا بھی ہے۔ ختم خواجگان آئے گا۔ بھئی سلسلہ چشتیہ میں ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ختم شریف پڑھتے ہیں۔ دیانہ سرسوتی آریہ سماج کا لیڈر، وہ کہتا ہے یہ ختم شریف جو ہے حقیقت میں شروع کیا تھا برہمنوں نے، صرف اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے۔ وید کی تعلیم کے خلاف ہے، وید کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو حقیقت میں یہ ہندوانہ رسم ہے۔ کیا ہے؟ ہندوانہ رسم ہے۔ مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تحفۃ الہند، یہ چھپتی ہے، ہمارے یہاں بھی موجود ہوگی، میں نے بھی طالب علم کے زمانے سے خریدی تھی۔ حضرت استاد محترم نے ترغیب دی تھی کہ بدعات کی تردید ہے اس تحفۃ الہند کے اندر۔ یہ کتاب حقیقت میں اس عالم کی ہے جو پہلے ہندو تھے، تعلیم یافتہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، پھر انہوں نے ساری ان کی رسومات لکھی اس کتاب کے اندر، تحفۃ الہند۔ تو یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ کوئی مسلمانوں کی رسم۔ آج ہمارے ملک کے اندر وہی رسومات جاری ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بریلوی کوئی زیادہ ہو گئے ہیں، انہوں نے ان ہندوؤں کے کام کو آگے بڑھایا ہے، انہوں نے سپورٹ کی ہے ان کی، جو کچھ وہ کرتے تھے انہوں نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کو قرآن کی کیا بنا دیے؟ تفسیر بنا دی۔ کیا بنا دیے؟ تفسیر بنا دی۔ کہتے 11ویں کا ثبوت نہیں، قرآن میں احد عشرہ کا لفظ نہیں ہے، جی احد عشرہ کا لفظ نہیں ہے۔ کوئی احد عشرہ کا معنی 11 ہے تو 11 کا معنی 11ویں شریف تو نہیں ہے، جی کہتے ہیں کل خانی، عقل کے اندھے ہیں ملا، ان کو کل خانی کا پتہ نہیں۔ قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ کتنے کل آگے ہیں؟ یہ ایک کل کا انکار کریں گے، قرآن سے کتنے کل ثابت ہوں گے؟ جی یہ شیروں کے حالات ہیں، وہ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ خالصتاً قرآن کریم کی تحریف ہے، یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی نے بتا دیا کہ یہ کھانے خوشی کے موقع پہ ہوتے ہیں، غمی کے موقع پر نہیں ہوتے، ہم ان کو نوحہ شمار کرتے تھے۔ اس مسئلے پر ایک بات یاد رکھیں، ایصال ثواب کرنے کے لیے دن کا مقرر کرنا، دو لفظ ہیں،